الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تبوک کے رہنے والے کسی بھائی نے مکہ کا سفر کرنا ہو، اس کے پاس گاڑی بھی بہت اچھی ہو، راستے کا خرچ بھی ہو، گاڑی دوڑانے میں ماہر بھی ہو، اپنے سفر کا آغاز کرے، لیکن اس سڑک پہ گاڑی دوڑائے جو مکہ المکرمہ کی بجائے ریاض جا رہی ہو، کیا یہ مکہ پہنچ جائے گا؟ اسے راستے میں کوئی روک کر کہے کہ بھائی مکہ تو اور دور ہو گیا، تیری منزل تو اور دور ہو گئی، اور وہ جواب میں یہ کہے کہ تم بے وقوف ہو، دیکھو میرے پاس بہترین گاڑی ہے، ٹینکی اس کی پٹرول سے فل ہے، راستے کا خرچ موجود ہے، میں گاڑی دوڑا رہا ہوں، 5ویں گیئر میں ہے، بالآخر پہنچ ہی جاؤں گا، سارے ہی راستے ہیں، وہ بھی سڑک ہے یہ بھی سڑک ہے، کیا فرق ہے؟ یہ کہے گا بھلے آدمی، تیرے پاس ساری سہولیات ہیں، جو منزل تیرے سفر کی ہے تو نے اس کی راہ کو نہیں پکڑا، میری اور آپ کی منزل اللہ کی جنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اس جنت میں جانے کے لیے آپ اور میں یہاں آئے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، جمعہ ادا کیا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مین شاہراہ ہے، ایک سڑک ہے جو جنت کو لے کر جاتی ہے، وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، وہ عقیدہ توحید۔ جس طرح گاڑی دوڑانے والا 5ویں گیئر میں ڈال کے گاڑی کو دوڑائے، 120 کی سپیڈ سے جائے، اچھی اور نئی گاڑی ہو، اگر وہ اس سڑک پہ نہیں چڑھا جو مکہ المکرمہ جاتی ہے تو یہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح میں اور آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، جمعے ادا کر لیں، صدقہ اور خیرات کر لیں، اگر ہم نے جنت میں جانے کی بنیادی چیز، بنیادی راہ، شاہراہ توحید کو نہیں اپنایا تو ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ عمل، ہماری یہ نیکیاں ہمیں کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اس کے لیے لازم ہے ہم عقیدے کو پہچانیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں، اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل کریں، اس پر ایمان لے کر آئیں، اس اللہ کو خالق مانیں۔ وہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، وہ اللہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اللہ ہے جو عبادت کا مستحق ہے، وہ اللہ ہے جو معبود برحق ہے، جس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی اور کی عبادت کی جائے تو یہ راہ ہدایت سے ہٹ کر راہ شرک کا راہی بن چکا ہے، یہ کبھی جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ عبادت حق ہے اللہ کا، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے،
دعا اللہ سے، ڈر اللہ کا، محبت اللہ کی، دل میں خوف اللہ کا، امید اللہ سے، بھروسے اللہ پر، یہ وہ راہ حق ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر انسان گامزن ہو جائے، گناہ ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ رب کی رحمتوں سے معافی نامے پا کر اللہ کی جنت کا وارث بنے۔ اور اگر یہ راہ، یہ عقیدہ صحیح اس کو نہ ملے، وہ کبھی اللہ کے لیے سجدہ کرے، کبھی قبر پہ سجدہ کرے، کبھی بیت اللہ کا طواف کرے، کبھی قبر کا طواف کرے، کبھی تو یا اللہ مدد کا آوازہ لگائے اور کبھی ادرکنی یا علی کی صدا بلند کرے، کبھی تو وہ اللہ کے لیے ذبح کرے، حج کرتے ہوئے مینا میں قربانی کرے، عید پہ اللہ کے لیے قربانی کرے، اور کبھی اس کے جی میں آئے تو وہ بابا شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کے شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈے رتا لال، یہ بکرے کی نیاز، یہ مرغے کی نیاز، یہ بابا جی کے نام پر، یہ فلاں پیر صاحب کے نام پر، یہ فلاں حضرت کے نام پر، یہ اللہ کے لیے بھی ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی، یہ یا اللہ مدد بھی کہتا ہے اور یا علی مدد بھی، یہ اللہ کو مشکل کشا بھی سمجھتا ہے اور پنجتن پاک کو بھی مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے۔ تو معنی یہ وہ اس صراط مستقیم پہ نہیں چلا، یہ اس صحیح عقیدے کی راہ کو نہیں اپنا سکا، اس کے عقیدے میں شرک داخل ہو گیا، اور جس کے عقیدے میں شرک ہو، زمین و آسمان اگر نیکیوں کی بھر بھی لے، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، صدقہ دے کے، جہاد کر کے، قتال کر کے، مار کے لڑ کے، وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اگر اس کے عقیدے میں ایک رتی کے دانے کے برابر شرک اکبر داخل ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں برباد کر کے اللہ اس کو جہنم کے حوالے کر دے گا۔ تو ضرورت پہلی اس بات کی ہے، نمازوں سے پہلے، روزوں سے پہلے، حج سے پہلے، جہاد سے پہلے، قتال سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ تو سمجھیں کہ وہ کون سا عقیدہ ہے جس کو ماننے کے بعد انسان جنت میں جانے والی سڑک کے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے اس کو سمجھا، جس نے اس کو تھاما، جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور ہر طرح کی بدعقیدگیوں سے باز آیا، شرک سے باز آیا، توحید کو سینے سے لگایا، اب اللہ سے امید ہے موحد کبھی بھی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ اگر اپنے گناہوں کی بنا پر اس کو جہنم کا عذاب ملا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر رب کی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے جب مبعوث فرمایا، اہل مکہ انہی گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ اہل مکہ ان کے ہاں زنا عام تھا، چوری اور قتل، ڈاکے، حاجیوں کو لوٹنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ تمام برائیاں موجود تھی۔ آئیے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، اگر آپ نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ پڑھو گے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدے کا ہے۔ آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مالک آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کسی کمپنی کا مدیر اعلان کر دے کہ کوئی شخص میرے عمال میں سے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، کوئی میرے عمال میں سے کوئی آ کر مجھے 1 ریال دے، میں اس کو 10 ریال واپس کروں گا۔ ریال دے دے 10 لے لے، اے دے دفتر دے اگوں لائن ٹوٹے گی۔ کئی تو ایسے بھی ہوں گے جو ایک دفعہ لے کے پھر لائن میں لگ جائیں گے، اینو کیڑا پتہ لگنا ہے، انہیں سارے تنے پھر مل جائے گا۔ یہ اس مجلس کا نیٹ کیش، نقد اجر، نقد فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ پیارے حبیب محمد کریم فاطمہ کے بابا کا نام سن کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنا وہ عظیم عمل ہے
کہ ایک صحابی نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کے اندر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں اور دعا مانگنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ پھر خود ہی کہا کہ ایک حصہ درود شریف کے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی دعا کے لیے۔ آپ نے کہا اچھا ہے لیکن اگر زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا 2 حصے درود پڑھتا ہوں، 2 حصے دعا مانگتا ہوں۔ کہا اگر اور زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے 3 حصے درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ دعا مانگتا ہوں۔ کہا اگر اور زیادہ کرے گا تیرا فائدہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا نہیں مانگوں گا، دعا کا سارا وقت آپ کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ پیارے حبیب کا اعلان سنیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو یہ کرے گا بغیر مانگے اللہ تیری ہر تمنا کو پورا کر دے گا، تیرے نامہ اعمال میں گناہوں کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام فداہ ابی و امی، مکہ میں آئے سب برائیاں موجود ہیں، زنا، چوری، قتل، ڈاکے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی اہل مکہ کو دعوت دی وہ اپنے رب کا تعارف تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ، سمجھ جاؤ اس عقیدے کو، سینے سے لگا لو اس عقیدے کو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے، جو اس راہ پہ چلا وہ جنت تک پہنچا، اور جس نے اس راہ کو چھوڑا وہ جہنم کے راستوں پہ گر گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس شرک کی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ بدعقیدگی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجنا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرنا، اس شرک کی تعریف کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے، تمام کے تمام واحد تھے، اہل توحید تھے، ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، انہوں نے آ کے لوگوں کو ڈرایا، اللہ کے عذاب سے خوشخبری دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ۔ اس مدت میں سب لوگ اسلام پر تھے، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے، اسلام سے منحرف ہو گئے تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ صحیح مسلم میں ہے حدیث قدسی، مالک فرماتا ہے میں اپنے بندے کو دین حنیف اور مواحد پیدا کیا ہے، پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا۔ اللہ نے مواحد پیدا کیا، اللہ نے دین حنیف پہ پیدا کیا، توحید پہ پیدا کیا، عقیدہ توحید پہ پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ میں نے جو چیزیں حلال قرار دیں شیطان نے ان کو سکھایا، انہوں نے اس کو حرام کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ بلا دلیل شریک کریں۔ اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں بنائیں، وہ اللہ کی صفات میں بنائیں، وہ اللہ کی عبادت میں بنائیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ توحید کی دلیل ہے، قرآن و حدیث کے دلائل بھرے پڑے ہیں کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ محمد کریم اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، نور ہدایت ہیں، ہدایت کا نور لے کے آئے، توحید کا نور لے کر آئے، قرآن نور کی صورت میں ان کے ساتھ آیا، نبی کریم آئے تو دنیا کے سارے شرک کے اندھیرے مٹ گئے، مکہ کی وادیوں میں شرک کے اندھیرے ڈوب گئے، وہاں ہدایت کا نور چمکا۔ تھے کون؟ آدم کے بیٹے، تھے کون؟ فاطمہ کے بابا، تھے کون؟ خدیجہ کے شوہر، تھے کون؟ عائشہ کے شوہر، تھے کون؟ حسن و حسین کے نانا، تھے کون؟ حمزہ کے بھتیجے، تھے کون؟ عبد المطلب کے پوتے، تھے کون؟ آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے لاڈلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ انسان ہونے کے ناطے آپ نے شادی کی، آپ کی بیوی تھی، آپ کے بچے تھے، آپ بیمار ہوتے تھے، آپ کو بخار ہوتا تھا، آپ کو ایک دفعہ نماز کے دوران بچھو نے کاٹ لیا تھا،
آپ کا احد کے میدان میں سر مبارک زخمی کیا گیا، دانت مبارک شہید کیے گئے، طائف کی بستی میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ تھے کون؟ انسان۔ لیکن اگر مقابلہ شان کا کرو گے، فضل کا کرو گے، مقام کا کرو گے، کائنات پوری ایک پلڑے میں ہو، آمنہ کا لال ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے لیے پیارے حبیب کو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہ بنائیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، کوئی نور من نور اللہ نہیں، کوئی اس کے نور کا حصہ نہیں، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں۔ یہ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے۔ جبرائیل نوری ہے یا نہیں؟ جبرائیل تو نوری ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں نا۔ اور کون سا نوری ہے وہ؟ اللہ کی مخلوق، نور من نور اللہ نہیں۔ جبرائیل نوری مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ جبرائیل کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جبرائیل کے ابو کا نام، جبرائیل کے بیٹوں کا نام؟ کیوں؟ جبرائیل کی ولادت نہیں ہوئی۔ جبرائیل کی ولادت جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کی ولادت ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں حمل ہوا، پھر ڈیلیوری ہوئی۔ جبرائیل پیدا ہوا ہے کن کہنے سے، اللہ نے کہا کن ہو جا، وہ ہو گیا۔ وہ ڈیلیوری نہیں ہوئی، اس کی ولادت نہیں۔ اسی لیے جبرائیل کا یوم میلاد نہیں ہے، وہ امر کن سے